السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ انفال آیت نمبر 11 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به إذ جب یغشی، غشہ معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، اور جب ڈھانپتے ہیں تو کوئی چیز ڈالتے ہیں، اوپر سے ڈالنا۔ غین شین یا اس کا روٹ ہے غشیہ۔ جب یغشی وہ ڈال رہا تھا کم تمہارے اوپر، وہ اللہ یعنی کہ نعاس، نون عین سین روٹ ہے اس کا۔ نعاس کہتے ہیں اونگ کو، جو ہلکی سی نیند ہوتی ہے آدمی، پاور نیپ ٹائپ کا، ہلکی سی نیند، بہت زیادہ نہیں سونا، ہلکی سی نیند جو ہوتی ہے اس کو نعاس کہتے ہیں، اونگ۔ امنتن، امن معنی سکون، اطمینان، روٹ یہی ہے حمزہ میم نون، منہ اس کی طرف سے۔ وَيُنَزِّلُ نزلہ نون زالہ سے بنتا ہے، نزلہ معنی اتارنا، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتار رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءن پانی، لی تاکہ، پانی کیوں؟ تاکہ، یطہرا وہ پاک کرے، طہارا طہر معنی پاکی، طہارت بھی بولا جاتا ہے، ایک لفظ طہارت اردو میں بھی بولا جاتا ہے، طہارت پاکی، طہارا اس کا روٹ ہے۔ تو طہارا معنی پاک کرنا، صاف کرنا، تاکہ وہ پاک کرے کم تم کو بھی اس کے ذریعے، پانی کے۔ تو یہ جب اوپر سے بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے، تو ایک مدد کی شکل یہ بھی ہے، اور یہ کہ از جب معنی ہوتے ہیں اس کے کہ یاد کرو وہ وقت جب، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے سے بتا رہے تھے کہ مدد یہاں پہ آیت نمبر 10 میں تھی کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کا ہر ایک کام باحکمت ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا کہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ۔ وَيُذْهِبَ زال ہا با، ذہبہ معنی ہوتا ہے جانا، ذہبہ معنی جانا، اور اذہبہ معنی بھیجنا، ہٹا دینا۔ وَيُذْهِبَ اور ہٹا رہا تھا، عنکم تم سے، رجز الشیطان، رجز معنی گندگی، الشیطان شیطان کی، شیطان کی گندگی تم سے، یعنی وسوسے، اس شیطان کے وسوسے تم سے ہٹا رہا تھا۔ یہ بھی اللہ کی ایک مدد کی شکل تھی۔ اب دیکھیں جنگ کا ماحول ہے، آپ پیچھے آپ نے وہ دیکھا تھا بیک گراؤنڈ کیا چل رہا تھا، کہ جنگ کا ماحول تھا، اور اس وقت میں مال غنیمت کے اوپر بات چل رہی تھی، تو ان کو پہلے کا ایک واقعہ یاد دلایا کہ اس طرح ہم نے تمہاری مدد کی۔
اور اس وقت بھی کچھ لوگ اس کو ناپسند کر رہے تھے اس طریقے کو، لیکن اس کے بہت فائدے نکلے. تو یہی ہے کہ اللہ کا ہر کام حکمت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور حکمت یہ ہوتے ہے کہ کام کو اسی ڈھنگ سے کرنا جس ڈھنگ سے وہ ہو سکتا ہے. اور دوسرے طریقے پہ اس کا وہ سینس نہیں نکلتا. تو اس نے تمہارے سے شیطانی وساوس کو دور کر رہا تھا. تو جب دماغ میں شیطانی وسوسے ہوں کہ بھائی تم تو ہار جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان لوگوں کے پاس تو فوج بہت زیادہ ہے، تو تم کس طریقے سے ان کا مقابلہ کر پاؤ گے. تو جب آدمی پہلے سے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کوئی اقدام نہیں کر پاتا اور کوئی اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتا. آپ کو آتا بھی ہے لیکن آپ پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہیں، تو وہ کانفیڈنس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس طریقے پر وہ کام نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ وہ شیطانی وساوس کو دور کر رہا تھا تم سے، تاکہ ولی اربیتا، اور تاکہ باندھ دے اعلی قلوبکم، تمہارے دل پر. ربط کہتے ہیں باندھنے کو، ربط باندھنے کو، تعلق، ربط، رابطہ کرنا. آپ نے سنا ہوگا اردو میں بولتے ہیں رابطہ کرنا، باندھنا یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنا. تو ربط اعلی معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا. جیسے کسی چیز پر کوئی چیز لپیٹ دیو، باندھ دیو اور وہ مضبوط ہو جائے، تو ربط اعلی باندھنا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک فریز ہو جاتا ہے ربط علی القلب، مانے دل مضبوط کرنا. ٹھیک ہے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ تمہارا دل مضبوط کر دے. اب جب مضبوط دل مضبوط ہوتا ہے جب آدمی کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، اپنے فیور میں ہے، اور اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے، تو وہ کام کر پاتا ہے بہت احسن طریقے سے. وہی سب بیتا، اور تاکہ وہ ثابت قدم کر ثابت کر دے، جما دے. سبتا مانے ہوتا ہے جمانا، سبتا جمانا. وہی سب بیتا، وہ تاکہ وہ جما دے بھی اس کے ذریعے. اس کے مطلب پیچھے جو تھا الما، پانی برسایا تمہارے اوپر تاکہ وہ تم کو پاک کر دے. پانی کی ضرورت تھی، پانی لوگوں نے اسٹور کر لیا تھا اس وقت میں جنگ کے ٹائم پہ، اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے. قدم کا پلورل ہے اقدام. نہیں دیکھیے آپ اس طرح سمجھیے، بیک گراؤنڈ یہ تھا جہاں مسلمانوں نے اپنے فوج وہاں پہ خیمے لگائے تھے، یا فوج جہاں پہ رکی تھی، تو وہ ریتیلی زمین تھی، تھوڑا وہاں پہ ریت وغیرہ تھے. تو ریت میں آدمی کو اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا چلنے میں. تو اللہ نے پانی برسایا تاکہ وہ وہاں پر کچھ ضرورت ہو تو پانی کا اسٹور کر لیا، پاک ہو جائیں. اور دوسری چیز اللہ نے اس کے ساتھ میں شیطانی وساوس کو بھی دور کر دیا. پانی بھی برسایا اور ساتھ میں شیطانی وسوسوں کو بھی دور کر دیا تاکہ دل مضبوط ہو جائے. دل میں جو خلش تھی کہ کہیں کیا ہو جائے گا، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، جنگ سے پہلی والی رات میں آدمی ویسے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. ساتھ میں اس کو نیند بھی اللہ نے دی تاکہ صبح کو فریش رہے. آدمی جب سو جاتا ہے تو صبح کو فریش اٹھتا ہے. اور اس کے ساتھ میں کیا ہوا، اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے وہاں مٹی کو جما دیا، اور مٹی جب جم گئی تو اس جمی ہوئی مٹی پہ چلنا بہت ہی زیادہ وہ کمفرٹیبل رہا. تو وہ تاکہ اس کے ذریعے وہ جما دے تمہارے قدموں کو، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس سے قدموں کو جما دے. آپ بیک گراؤنڈ پورا سمجھیں گے تو آپ کو بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھی کہ دل کو مضبوط کرنا، کانفیڈنس دینا. ٹھیک ہے، وسوسے کو دور کرنا، کیونکہ جب دماغ میں الٹے سیدھے خیال آئیں گے تو آدمی کا دل کمزور ہوگا، اور جس کی وجہ سے وہ پوری اچھی طریقے سے پرفارمنس نہیں کر پائے گا. تو یہ جیت کے ایک بہت بڑے کارن تھے ان کی جو جیت ہوئی تھی اس وقت میں. تو یہ اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس سے قدموں کو جما دے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. ساتھ میں ایک اور چیز، اذ، کہ جب یوحی وہ وحی کر رہا تھا، کون؟ رب کا.
تمہارا رب، کہ جب وحی کر رہا تھا تمہارا رب. وحی مانے بتانا، کہنا بات، اشارہ کرنا. الی الملائکتی، فرشتوں کی طرف، یعنی فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لہذا ثبتو، ثابت قدم رکھو، جمائے رکھو، الذین آمنو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو جمائے رکھو. جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو. تو یہ بھی اللہ کی مدد کا ایک پارٹ تھا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان. اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ پیچھے والی آیت سے آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے، اللہ نے کیا کیا تھا، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، تمہیں کانفیڈنس دیا تھا. اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں، سألقی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان قریب ڈال دوں گا. لام قاف یا سے بنتا ہے، القا یلقی مانے ہوتا ہے ڈالنا. ٹھیک ہے. فی مانے میں، قلوب مانے دل، قلب ان کا پلورل ہے قلوب. الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، میں ڈال دوں گا کیا، الرعب، روب، ڈر، جو دل کا ڈر ہوتا ہے. اور یہ چیزیں کیسی ہوتی ہے، ہاں اس کو بتانے کی اتنی ضرورت نہیں، ہر آدمی فیس کر دیتا، کرتا ہی ہے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی، کہ جب دل میں ڈر ہوتا ہے نا تو آئی ہوئی چیز بھی آدمی کو نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو وہاں تمہارا دل مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا میں. تو دو طریقے سے دیکھیں کتنا ادھر سے بھی سپورٹ ملا اور ادھر سے تو اور زیادہ مضبوطی. فضربو، لہذا مارو. ضربہ مانے ہوتا ہے مارنا، ضربہ یضربو مارنا. اضرب یہ امر ہو گیا، واو کے ساتھ پلورل ہو گیا، اضربو مارو. فوقا مانے اوپر، الاعناق عنق کا پلورل ہوتا ہے اعناق، عنق گردن کو بولتے ہیں، اور عناق جمع ہے اس کی. فوق الاعناق گردن کے اوپر یعنی سر پہ. تو گردن کے اوپر مارو، یا جسٹ یہاں پر گردن کے اوپر. وضربو، اور مارو، منہم ان میں سے، کلا ہر ایک، بنان پوروے کو بولتے ہیں، جوڑ، جو انگلی کا پوروا ہوتا ہے اس کو بنانتن بولتے ہیں، پلورل ہو گیا بنان. پوروں پر مارو. میں منکروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردن کے اوپر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے یہ چل کہہ رہا ہے، یہ میدان جنگ ہے، مقابلہ ہو رہا ہے دو فوجوں کے درمیان میں، دو فوجوں کے درمیان میں مقابلہ ہو رہا ہے. وہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ ایسا اس لیے، انہم کہ ان لوگوں نے، شاقو، شاق شین قاف، قاف سے بنا ہے، شقق روٹ ہے اس کا، شین قاف قاف. تو شقن کہتے ہیں ایک پارٹ کو، ایک پارٹ یہ، ایک پارٹ یہ، ایک یہ، ایک یہ، دو پارٹ. شق ایک پارٹ کو کہتے ہیں. تو ایک سے ہٹ کر دوسری سائڈ ہو جانا یا ایک سائڈ ہو جانا، مطلب کسی دوسرے کو چھوڑنا، اس میں یعنی کہ مخالفت کا میننگ آتا ہے، مخالفت کرنا، بات نہ ماننا، ہٹ جانا. جیسے میں یہاں سے ہٹ جاؤں، ادھر دوسرے شق پر ہو جاؤں، دوسرے پارٹ پہ ہو جاؤں، دوسرے پوائنٹ پر ہو جاؤں، تو نا اتفاقی ہوئی ہے. ذالکا یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے شاقو، نا اتفاقی کی، مخالفت کی، اللہ سے، وہ رسول اور اس کے رسول سے. اور جو آگے رول ہے کوئی بھی، یشاقق اللہ،
مخالفت کرے گا اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید سخت ہے، العقاب سزا والا، سخت سزا والا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ ذالکم، ذالکا یہ، تو یہ بس یہ بولا ہے، آگے بات بولی نہیں کہ یہ عذاب یا یہ سزا۔ تو ذالکم یہ جو واقعہ تھا، یہ جو کام ہوا، یہ شخص یا یہ جو ہار تھی تمہاری، اس میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب فذوقوہ تو اس کو چکھو، چکھو، ذاقہ ذوق سے بنتا ہے، ذوق معنی ہوتا ہے چکھنا، ٹیسٹ کرنا، تو ذوقوہ اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور بے شک، لی معنی لیے، الکافرین انکار کرنے والے، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے، کہ یہ تو ہے ابھی، بعد میں آگ کا عذاب بھی ہے، یہ تو اب چکھو، یہ تو ابھی حال میں، وہ جان لو کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اب دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ بعض جگہوں پہ الفاظ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ذہنی طور پر بھی تکلیف دے، چکھنا، جیسے میں نے اگزامپل دیے تھے آپ کو کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت آپ کو ان کو ٹونٹ کری، آیا مزہ؟ حالانکہ چوٹ لگنے میں کسی کو مزہ نہیں آتا، لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ اور رونے لگتا ہے، تو اس طرح کی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پورے کا ترجمہ ہوگا اے ایمان والو، تو ابھی اس کو آپ پورے کا ہی ترجمہ کیا کریں، زیادہ بہتر ہے، اے ایمان والو، اے مومنو، اس کو مومنو بھی بول سکتے کیونکہ ایمان والا مومن ہی ہے، اے مومنو، تو یا ایوہا آواز دینے کے لیے ہوتا ہے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، تو پورے کا مل کر ہو گیا اے مومنو، اذا جب، لقیتم لقیہ مانے ملنا، تم 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 مانے تم ہی، اذا لقیتم جب تم ملو، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفن زحف کہتے ہیں، دیکھیں زحفہ مانے ہوتا ہے، اس کو ورڈ کو سمجھ لیجئے، زحفہ مانے ہوتا ہے کرول کرنا، مطلب گھسٹ کر چلنا، گھسٹ کر چلنا، تو جب گھسٹ کر چلتا ہے آدمی تو اس میں سلولی چلتا ہے، بہت تیز نہیں چل پاتا نا، آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی گھسٹ کے جب چل رہا ہے تو بہت زیادہ تیز نہیں چل پائے گا، ہلکے ہلکے چلتا ہے، سلو۔ تو زحف کہتے ہیں اس لشکر کو بھی جو بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلتا ہے، جب بھیڑ ہو جاتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی آپ لوگ گئے ہوں گے کوئی بڑا ایونٹ ہے اس میں آپ گئے ہوں گے کبھی، تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو بہت تیز نہیں چل پاتے ہیں، بڑا آہستہ 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 چلتے ہیں، کیونکہ اتنا اسپیس نہیں ہوتا کہ تیز بھاگ لیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت کراؤڈ ہے اور آدمی چل رہے ہیں، نکل رہے ہیں بہت زیادہ، تو جیسے حماد آپ نے تو ضرور دیکھا ہوگا مسجد میں جمعے کے دن، ٹھیک ہے نا، مسجد میں جمعے کے دن عام طور سے لڑکیاں تو نہیں جاتی ہیں، شاید آپ لوگ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں مجھے، لیکن بعض لڑکیاں نہیں جاتی ہیں مسجد، تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد سے جب نکلتے ہیں جمعے کے دن، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور جب نکل رہے ہوتے ہیں ایک دم سے سب لوگ بھاگتے ہیں، تو بہت آہستہ آہستہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے، نارملی آدمی زیادہ جلدی نکل جاتا ہے اور دنوں میں، لیکن جمعے کے دن تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، تو وہ بہت لوگ ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تو زحف بڑی بڑی بھیڑ، بڑی جماعت،
تب دیکھیں یہاں پہ میسج کیا ہے, فلا تو نہ, تولو ولا یولی مانے ہوتا ہے پھیرنا, واو لام یا اس کا روٹ ہے, یہ بہت بار آ چکا ہے ورڈ. تولو مت پھیرو, ہم ان لوگوں کو, یعنی ان لوگوں کی طرف مت کرو, الادبار دبر کا پلورل ہوتا ہے ادبار, پچھلا حصہ یعنی پیٹھ, پیٹھ مت دکھاؤ, لوگ کتنے ہی ہوں. اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ منکرین سے میدان جنگ میں ہو تو ان سے پیٹھ مت پھیرو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ. ومن اور جو, یولی ولا یولی وہی پھیرتا ہے, ہم ان کی طرف, مد مقابل جو ہے ان کی طرف, یوم ایزن اس دن جس دن جنگ ہو رہی ہے, دبورہ اپنی پیٹھ یعنی پیٹھ پھر کر بھاگتا ہے. آگے بریکٹ ہے یہ, ٹھیک ہے, تو میں بریکٹ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. بریکٹ میں بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے یہ بات ہے کہ جو ایسے کرے گا, اب آگے بریکٹ میں یہ ہے الا مگر یہ کہ متحرفن, متحرف بنا ہے حرف سے, حرف مانے ہوتا ہے کنارہ, یہ پہلے بھی آ چکا ہے ایک ورڈ حرف والا, وہاں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. تو حرف مانے کنارہ ہوتا ہے, اور حرفہ مانے ہوتا ہے پیشہ, آکوپیشن جو ہوتا ہے مطلب آپ کا پروفیشنل جو کام ہوتا ہے کچھ, آپ کا پیشہ جو ہے جیسے درزی یا اور کچھ, تو حرفہ اس کو بولتے ہیں, یعنی کہ کوئی ہنر ایک طرح سے, ایک ہنر. تو دو میننگ ہے یہاں پہ, دونوں ہی سے بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. متحرف الا متحرفن, الا یہ کہ وہ کنارے ہو رہا ہو, پیچھے ہٹ رہا ہو, کنارے ہو رہا ہو, سائڈ ہو رہا ہو, کس لیے, لقتال لڑنے کے ہی لیے, پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں, پیچھے ہو رہا ہے الگ ہو رہا ہے بھاگنے کے لیے نہیں, لڑنے کے لیے. مطلب کئی بار پیچھے بھی ہونا پڑتا ہے, جیسے میں آیا پیچھے یا کچھ سامان لینے کے لیے, کچھ بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن لڑنے کے لیے ہی وہ کنارے ہوا ہے تھوڑا سا. یا اس کو ترجمہ اگر حرفہ کے اعتبار سے کریں, ہنر کے اعتبار, الا متحرفا لقتال, الا یہ کہ وہ جنگی ہنر کے اعتبار سے, جنگی ہنر کے لیے, جنگی پیترے کے لیے وہ ایسا کرے, جنگ کے پیترے کے لیے ایسا کرے, پیچھے ہٹ رہا ہے کسی وجہ سے. او یا متحیزن, تحیزا مانے ہوتا ہے انضم, ملنا, جا کے جوائن کرنا. الا فیاتن, فیاتن مانے جماعت, یا جماعت میں مل جانے کے لیے, اس کو لگ رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں کر پاؤں گا, پیچھے ٹکڑی لے کر آؤں میں دوسری, اور کوئی مدد آ جائے اس کے ساتھ میں کروں گا, تو اس وجہ سے اگر پیچھے ہو رہا ہے تو یہ تو ایکسپٹیبل ہے. اور جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیر دی, سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے ہو, یعنی یہ کہ جو دوسری ٹکڑی ہے, دوسری فوج ہے, اس کے ساتھ میں جا کے مل جاؤں اور تب میں وار کروں گا, اکیلا میں نہیں کر پاؤں گا کنٹرول ان لوگوں کو, تو یہ تو چل جائے گا. ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو بریکٹ کو چھوڑ دیجئے کہ جس نے پیٹ پھیری, یہاں تک ترجمہ کریں گے ہم, اور جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری, فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. فقط تو یقیناً, باء, باء یا بو, میں نے اس کو بتایا تھا پہلے بھی, اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا, لوٹنا, رجع. یہ اس کا معنی ہوتا ہے استحق, مستحق ہونا کسی چیز کا. تو یہاں دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں, اور وہ مستحق ہونا, لوٹنا, وہ اس کا مطلب بیٹھتا وہی ہے, مستحق ہونا. فقد باء تو وہ لے کر لوٹا, بغضب من اللہ, اللہ کا غضب, اللہ کا غضب لے کر لوٹا, وہ لے کر لوٹا, بی مانے ساتھ, غضب مانے غصہ, من اللہ اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ لوٹا, یعنی اللہ کا غصہ ساتھ لے کر لوٹا. اور پورے کا ملا کر ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے غصے کا, اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا. وَمَأْوَاهُ, حمزہ واؤ یا, اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا,
या ठिकाना लेना। मअवा जहां आदमी ठिकाना लेता है, जहां पनाह लेता है यानी ठिकाना। व मअवा वो ठिकाना है, हु उसका जहन्नम, जहन्नम उसका ठिकाना जहन्नम है। वो भी सल मसीर और बड़ा ही बुरा ठिकाना है वो। सारा इला माने होता है पहुंचना, और जहां आदमी पहुंचता है वो भी ठिकाना ही होता है। तो मसीर इस लिहाज से ठिकाना हो गया, या अंजाम। तो बुरा ही अंजाम है, बुरा ठिकाना है। तो वो अल्लाह के गजब में आ जाएगा और उसका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इद रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। फलम तो नहीं, तक़्तुलू, क़तल यक़्तुलू माने होता है कत्ल करना, मारना। तक़्तुलू तुमने कत्ल किया, हुम उनको, तो नहीं तुमने कत्ल किया उनको। वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह ने, कतला कत्ल किया, हुम उनको, अल्लाह ने उनको कत्ल किया। वमा रमैता और नहीं, रमा रमी माने होता है फेंकना, रमयुन, रूट इसका रामीम या है। रिमायतुन कहते हैं तीरंदाजी को। वमा रमईता और नहीं तुमने फेंका, इज रमईता जब तुमने फेंका, तुमने नहीं फेंका जब तुमने फेंका। वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ने रमा फेंका, लेकिन अल्लाह ने फेंका। बस उनको तुमने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। और जब तुमने उन पर खाक फेंकी, तो तुमने, खाक माने मिट्टी होता है, रमा माने फेंकना ही होता है बेसिकली, बस कोई भी चीज थ्रो करना। उन पर खाक फेंकी तो तुमने नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। और मिट्टी फेंकना मतलब एक तरह से डिफीट कर देना होता है। वलियुबलियल मुमिनीन मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। लेकिन अल्लाह ताला ने, अबला युबली माने होता है आजमाना, आजमाइश में डालना, एग्जाम लेना। और इसलिए कि वो आजमाए अलमुमिनीना मुमिनीन को, मिनहु अपनी तरफ से, बलाअन आजमाना, हसना अच्छा, अपनी तरफ से अच्छे तरीके से आजमाना वो करे मुसलमानों का, मोमिनीन का, और फिर उनको कामयाब कर दे। तो ये अल्लाह ने ऐसा किया, बट तुम्हारे जरिए इसलिए कराया ताकि अल्लाह आजमाए, तुम पर एहसान करे। इन अल्लाह बेशक अल्लाह समीउन बहुत सुनने वाला, अलीमुन बहुत जानने वाला है। ताकि अल्लाह अपनी तरफ से ईमान वालों पर खूब एहसान करे, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। बालाम वाउ बला, यबलू माने होता है आजमाना, और अबला युबली इसका माने भी आजमाना है। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन। ज़ालिकुम ये तो रहा, ठीक है। ज़ालिका ये तो यही हो गया, ये तो हो चुका, ऐसा अल्लाह ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, एहसान किया तुम पर। वह अन्न अल्लाह और बेशक अल्लाह, मुहिनु कमजोर करने वाला है। वहनुन माने होता है कमजोरी, वाउहानून वहनुन, अवहना माने कमजोर करना, मुहिन कमजोर करने वाले को बोलते हैं। वो और अल्लाह और बेशक अल्लाह मुहिनु कमजोर करने वाला है, कई दिल काफिरीन काफिरों की प्लानिंग को, काफिरों की चाल को, इनकार करने वालों की चाल को। ये तो हो चुका। और बेशक अल्लाह मुनकरीन की तमाम तदबीरें बेकार करके रहेगा। इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फतह व इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम। इन अगर, तस्तफ्तिहु, इस्तफ्ताह माने फतह चाहना, फतह, अगर तुम फतह चाहते हो यानी खुलना, मामले का खुलना, मामले का खुलना, फतह का बेसिक मीनिंग होता है खोलना। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो फतह को फतह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे आमतौर से विक्ट्री तब होती थी जब किला खोल दिया जाए, उसमें कब्जा हो जाए। और जब मामला खुल जाता है तभी रिजल्ट सामने आता है। कोई चीज है, हमें उसका रिजल्ट तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ना खुल जाए। मान लीजिए आपका जो नंबर कार्ड है, आपका जो एग्जाम का, आप उसको खोलेंगे नहीं तो आपको रिजल्ट नजर ही नहीं आएगा।
تو रिजल्ट इसका मतलब एक तरह से रिजल्ट सामने आना. तो अगर तुम रिजल्ट चाहते हो, इन तस्तबते हो, फकद जा, तो यकीनन जा आ गया, कुम तुम्हारे पास, अल्फत हो, खुलना तुम्हारे पास आ गया, यानी रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया, फैसला तुम्हारे पास आ गया. वह इन, और अगर तंतहु, तुम रुक जाओ, इंतहा नाह्युन से बना है, नाह्युन माने होता मना करना, और इंतहा रुक जाना. वह इन तंतहु, अगर तुम रुक जाओ, फहुआ, तो वो खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है. अगर तुम फैसला चाहते थे तो फैसला तुम्हारे सामने आ गया, और अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है. ये मुनकिरीन से कहा जा रहा है कि तुम फैसला चाहते थे, हमारे दरमियान फैसला हो. व इन तऊदू नउद वलन तुगनी अन्कुम फिअतुकुम शैअन वलौ कसरत व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन. व इन, और अगर तऊदू, आद यऊदू माने होता है लौटना, आइन वाउ दालिस का रूट है. आद यऊदू लौटना. व इन तऊदू, और अगर तुम लौटोगे, यानी दोबारा से ऐसा करने लगोगे जैसा अब किया तुमने, नाउद, हम भी ऐसे ही करेंगे फिर दोबारा से. आद यऊदू से नाउद, हम भी लौटेंगे, तुम लौटोगे तो हम भी लौटोगे, यानी तुम पलट कर वही काम करोगे तो हम भी वही करेंगे. वलन, और हरगिज नहीं, तुगनिया, अगना युगनी माने होता है बेनियाज करना, यानी उसको दूसरी चीज से बेनियाज कर देना, उनको जरूरत ना पड़ना दूसरी चीज की. वलन तुगनिया, और नहीं बेनियाज करेगी, अनकुम तुमसे, फिअतुकुम तुम्हारी जमात, शयन कुछ भी, कुछ भी, वलो अगरचे कसूरत ज्यादा हो, कितनी ही ज्यादा हो, वह अल्लाह, और बेशक अल्लाह, माल मुमिनीन, मोमिनीन के साथ है. और अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी फिर वही करेंगे. और तुम्हारा जत्था, जत्था जमात, तुम्हारा जत्था तुम्हारे कुछ काम ना आएगा, खा वो कितना ही ज्यादा हो, और बेशक अल्लाह ईमान वालों के साथ है. ये हमारा सबक है आज का, आप इसको याद करेंगे अच्छे से, वर्ड्स मीनिंग इसकी देख लीजिएगा.